جب ہم عربی پڑھتے ہیں اور عربی میں قرآن پاک میں الفاظ دیکھتے ہیں تو ان کے مذکر اور مؤنث ہونے کا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے کہ عربی زبان عام بول چال یا عرف عام میں ان کو مؤنث گردانا جاتا ہے یا مذکر گردانا جاتا ہے. تو اگر وہ مؤنث گردانے جائیں تو ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. اچھا یہ مؤنث سماعی اس لیے دیکھیے سماعی کا لفظ جو ہے وہ سماعت سے نکلا ہے نا، یعنی سننے سے نکلا ہے. تو اگر ہم نے عربوں سے کسی اسم کو مؤنث کہتے سنا تو ہمارے لیے بھی وہ مؤنث سمجھا جائے گا کیونکہ اہل زبان اس لفظ کو مؤنث قرار دیتے ہیں. ٹھیک، تو مؤنث سماعی کے آپ سمجھ لیں آسان تعریف یہ ہو گئی کہ یہ مؤنث اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اہل زبان ان کو مؤنث قرار دیتے ہیں. ٹھیک، تو جیسے اس کی مثال ہم اردو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اردو میں درد ہوتا ہے، اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ درد کو مذکر گردانتے ہیں، لیکن عام بول چال میں کچھ لوگ اس کو مؤنث بھی بول دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھا یہ جائے گا کہ ادبی طور پر اہل زبان اس کو کیا کہتے ہیں، درد ہوتا ہے اور دہی ہے یا اور جیسے دوسرے الفاظ ہیں. اچھا عربی میں یہ بہت اہم ہے اس وقت جس موضوع کی طرف میں جا رہی ہوں، جو ہم اب دیکھنے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ عربی میں چند قسم کے الفاظ کی ایک فہرست ہے جسے اہل زبان مؤنث قرار دیتے ہیں، اور وہ فہرست یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے. ابھی ہم ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ فہرست کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. عربی گرامر کو پڑھنے والے جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے کے الفاظ اہل زبان جو ہیں وہ مؤنث قرار دیتے ہیں. اچھا اس میں ایک تو پہلی بات یہ کہ عربی میں جو حروف تہجی ہیں جیسے الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سارے جو ہیں وہ مؤنث کہتے ہیں، ان حروف کو مؤنث کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حروف جار جیسے ہم نے پڑھا تھا حروف جار با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، تو یہ سارے جو حرف جر ہیں وہ بھی مؤنث قرار پاتے ہیں، مؤنث سمجھے جاتے ہیں. سمجھ لیں سارے حروف نصب یہ سارے مؤنث سمجھے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی ایک قسم الفاظ کی یہ ہو گئی کہ سارے حروف تہجی اور حروف جتنے ہیں عربی میں وہ مؤنث سمجھے جاتے ہیں. دوسری قسم کے الفاظ جو کہ اہل زبان جن کو ہمیشہ مؤنث قرار دیتے ہیں وہ ہیں جسمانی اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں، جیسے آنکھیں ہیں، عینن، یہ مؤنث اسم ہے عربی میں کیونکہ یہ جوڑوں کی شکل میں دو آنکھیں ہوتی ہیں. ہاتھ یا دن، یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. ٹھیک، پیر یعنی کہ عربی میں رجلن کہتے ہیں، یہ بھی جوڑوں کی شکل میں. کفن، ہتھیلی، یہ بھی دو ہوتی ہیں. تو یہ ایسے جسمانی اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور قسم ہے وہ یہ کہ کچھ جانوروں کے نام ہمیشہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اقربن ہے بچھو، ثعلبن ہے لومڑی، اور عنکبوت مکڑی، تو یہ مؤنث ہوتے ہیں. اردو میں بھی ہم مؤنث ہی کہتے ہیں مکڑی کو، لیکن بچھو کو ہم مذکر کہتے ہیں. بچھو کاٹ جاتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں نہیں. عربی میں اقربن جب بھی آئے گا وہ مؤنث سمجھا جائے گا کیونکہ اہل زبان یہ مؤنث سماعی ہے، اہل زبان اس کو مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک، اچھا اس کے علاوہ قدرتی یا فلکیاتی اجسام، قدرتی جیسے آگ ہے، نارن آگ ہے، ذہبن سونا ہے، سونا بھی قدرتی طور پہ نکلتا ہے. تو جو یہ اسم ہے یہ مؤنث ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اردن، ساماؤن، شمسن، یہ سب جو ہے وہ مؤنث قرار پاتے ہیں. تو یہ ہو گئے، یہ ایک قسم ہو گئی.
मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना होगा कि जितने कुदरती और फल्कियाती अजसाम हैं, कुछ जानवरों के नाम हैं, जिस्मानी आज़ा हैं जो जोड़ों की शक्ल में है, इसके अलावा हुरूफ तरजीह, हुरूफ जार, ये सब मुअन्नस समझे जाते हैं। इसके अलावा सारे मुल्कों, शहरों या कस्बों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, ठीक? कोई भी नाम है, कराची है, इस्लामाबाद है, दिल्ली है, सैन फ्रांसिस्को है, कोई भी, लंदन है, सारे जब अरबी में मुल्कों और शहरों के नाम होंगे, कस्बों के नाम होंगे, तो वो मुअन्नस करार पाएंगे, मुअन्नस होते हैं। अच्छा, हवाओं के नाम, जैसे अरबी में हवाओं के नाम कई आए हैं कुरान पाक में, रिहुन, सरसरुन, बादुन, सबा, दबूरुन। तो जितने भी अरबी में हवाओं के नाम हैं वो सब मुअन्नस समझे जाते हैं। शराबों के नाम होते हैं, खरतूम है, अब्तला है, ये सब भी जो है वो मुअन्नस समझे जाते हैं। इसके अलावा जितने कबीलों के नाम हैं, कुरैश है, कैनका है, बनु जरहम है, बनु नुज़ैर है, जितने भी कबीलों के नाम हैं वो सब मुअन्नस समझे जाते हैं। और इसी तरीके से कुरान पाक में जो जहन्नम के नाम आए हैं मुख्तलिफ, जैसे जहन्नम आया है खुद, और जहीम आया है, अस्सईर आया है, तो ये अस्सईर आया है, तो ये सारे जो है वो मुअन्नस समझे जाते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट है ये। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अहले ज़बान किसी लफ्ज़ को, जैसे हम दर्द, मिसाल के तौर पर उर्दू में हम दर्द देखते हैं तो दर्द को हम मुज़क्कर समझते हैं, तो अहले ज़बान किसी अरबी अहले ज़बान किसी भी लफ्ज़ को अगर मुअन्नस करार देते हैं तो वो उसको हम मुअन्नस समाई कहते हैं। जैसे सबीलुन, रास्ता जो है वो मुअन्नस है, इसमें कोई लफ्ज़ी निशानी नहीं दिख रही हमें, कोई ता मरबूता, कोई और चीज नहीं दिख रही, लेकिन सबीलुन, रास्ता जो है वो मुअन्नस है, सबीलुन का लफ्ज। उर्दू में अगर हम उसका तर्जुमा करते हैं और रास्ता, तो रास्ता हमारे लिए उर्दू में जो है वो रास्ता मुज़क्कर है, लेकिन जब हम कुरान पाक में सबील का लफ्ज पढ़ते हैं या किसी अरबी इबारत में और उसकी कवायद के हिसाब से तहलील करते हैं, तो ये लफ्ज मुअन्नस होगा। सबील मुअन्नस है, नफ्स मुअन्नस है, असा मुअन्नस है, कासुन मुअन्नस है, कासुन जो प्याला, दलौ जो है ये बाल्टी, ये भी मुअन्नस है, बैर कुआं, फुल्कुन कश्ती, दारुन घर, और हरबुन जंग, तरीक ये भी रास्ता। तो ये सारे जो लफ्ज हैं ये मुअन्नस समाई हैं, और मुअन्नस समाई यानी कि समात पे मबनी है कि हमने कैसे सुना है अहले ज़बान से, तो अहले ज़बान इसको मुअन्नस करार देते हैं, इसलिए ये मुअन्नस समाई है। तो ये सारे लफ्ज, ये किस्में भी मुअन्नस समाई की किस्में हैं, इसके अलावा मुतफर्रिक लफ्ज जो कि अहले ज़बान मुअन्नस करार देते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये कि मुल्कों के, शहरों के, कस्बों के और कबीलों के नाम, हवाओं के नाम, शराबों के नाम, जहन्नुम के मुख्तलिफ अल्फाज, इसके अलावा जिस्मानी आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में हो, और कुदरती या फल्कियाती अजसाम, ये सारे जो हैं मुअन्नस अल्फाज होते हैं। कुदरती मुअन्नस नहीं होते, मतलब ये कोई ख़वातीन और वाली खुसूसियात नहीं, लेकिन ये लफ्जी तौर पर मुअन्नस है क्योंकि अहले ज़बान इसको मुअन्नस करार देते हैं। तो ये किस्में थी, और यही चीज जो यहाँ पे इबारत की शक्ल में है, यहाँ पे जदूल में, टेबल में आई है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये जो है अब तस्वीरी तौर पर जैसे इसको
ہم اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں جو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنس کے اسم کی جنس کے لحاظ سے اسم جنس کے اعتبار سے 2 قسم ہوتے ہیں، مذکر مؤنث، ٹھیک؟ اچھا، ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت مؤنث کی کسی قسم سے تعلق نہ رکھتا ہو یا مؤنث کی کوئی علامت نہیں نظر آ رہی ہو۔ اگر کوئی مؤنث کی علامت نظر نہیں آ رہی یا مؤنث کے کسی بھی قسم سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ہی وہ حقیقی مؤنث ہے، تو پھر وہ مذکر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک؟ اچھا، سب سے پہلے جب اسم ہمارے سامنے ہے، یا تو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر اس کے آخر میں تا مربوطہ آ رہی ہے یا الف مقصورہ جیسے بشرا، صغرا، حسنہ میں ہے، تا مربوطہ جیسے نافذتن میں ہے، سیارتن میں ہے، تو یا پھر الف ممدودہ، صفراء، بیداء، اس طریقے کے الفاظ ہیں، تو یہ مؤنث ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ ان کو ہم مؤنث کہیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر جو ہم نے ابھی قسم میں پڑھی ہیں، اہل زبان جن الفاظ کو جس لفظ کو مؤنث قرار دیتے ہیں تو وہ مؤنث سمائی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ساری ہواؤں کے نام ہیں، سارے قبیلوں کے نام ہیں، تمام جگہوں کے نام، ملکوں کے، شہروں کے، قصبوں کے نام۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ساری قسمیں پڑھی ہیں، حروف، سارے حروف، حروف تہجی اور دوسرے حروف، پھر قدرتی جو قدرتی اجزاء ہیں، قدرتی اشیاء ہیں یا پھر فلکیاتی اشیاء ہیں، پھر جو جسم کے اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہے، تو یہ سارے جو ہیں مؤنث سمائی ہوتے ہیں، مؤنث قرار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جتنے خواتین کے نام ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پہ ہمیں ظاہر سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواتین کے نام ہے تو مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسم جو کہ جن کے متبادل مذکر اسم ہوں، امن، ابن، امن جیسے ہے، اور اختن ہے، اس طریقے کے۔ تو یہ مختصر طور پر جیسے ہم نے اعادہ کر لیا اپنے اب تک جو پڑھا ہے، تو اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم الحمدللہ